أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ہی انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کا انتظام فرمایا ہے. قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ہم کو بتائی ہے کہ قرآن سے پہلے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء اور کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا. مقصد کیا تھا کہ انسانوں کو صحیح راہ دکھائی جائے. ہدایت کے انتظام میں اللہ رب العالمین نے جو مختلف کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نبیوں کو عطا فرمائے، ان میں سب سے آخری کتاب وہ قرآن کریم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بتایا ہے. اور اس کتاب کو نازل کرنے کے ساتھ جو وعدہ، جو گارنٹی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کسی کتاب کے تعلق سے ذکر نہیں کی تھی، وہ اس کتاب کو عطا فرمایا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کرے تو کائنات کی کوئی طاقت اس چیز کو، اس حفاظت میں ایک نقطہ بھی نہیں رکھ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا، وہ ذمہ داری کو مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا ہے اور ہمیشہ اس کو پورا کرے گا. کائنات کی کوئی طاقت اس قرآن کریم کے زبر کو زیر نہیں کر سکتی. یہ ہمارا ایمان و یقین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو جو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ رکھا ہے، اس کتاب سے جو چیز بھی جڑ جائے اس کو اللہ رب العالمین عزت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے.
اور اگر کوئی انسان بھی اس کتاب سے جڑے تو اللہ اس کو بھی عزت دیتا ہے، اور کوئی انسان اگر اس کتاب کے خلاف کچھ کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ اگر ہم کتاب سے متعلق، قرآن سے متعلق دیکھیں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ نبیوں میں جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ سید الانبیاء ہیں، جس فرشتے کے ذریعے قرآن آیا وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل کیا وہ افضل مہینہ ہے، جس رات میں سب سے پہلے قرآن کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر کیا وہ رات سب سے بہترین رات ہے۔ یعنی کسی بھی اعتبار سے اس قرآن سے جس چیز کا رشتہ جڑ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت سے نواز دیتا ہے۔ اور اگر انسان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس قرآن سے جڑ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، یقیناً اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے ایک جماعت کو، ایک قوم کو عزت دیتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے اسی کتاب کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ابھی حالیہ ہمارے سامنے جو واقعہ پیش آیا ہے، وسیم رضوی نامی ایک شخص نے قرآن کریم کی 26 آیتوں پر اعتراض جتایا ہے، اور اعتراض صرف یہ نہیں کہ یہ غلط ہے اس کے کہنے کے مطابق، بلکہ یہ بھی دعویٰ پیش کر دیا کہ ان کو غیر قانونی قرار دے دیا جانا چاہیے یا قرآن سے ان کو الگ کر دیا جانا چاہیے، اس سے آتنکواد کی تعلیم ملتی ہے، اس سے آتنکواد کی شکشا دی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ جذبات میں آ کر اس کے خلاف بہت سارے کام کرنا جس سے خود اس کو شہرت مل جائے یہ ایک الگ چیز ہے، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ قانونی طور پر ہم اس کے خلاف کچھ کر سکیں تو وہ بہتر ہے۔ قانونی اعتبار سے اس کو خود رسوائی ہوگی، ذلت، اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موت کی طرف ذلت کی چادر اوڑھ کر جا رہا ہے۔ اس کے ویڈیو میں آپ نے خود سنا ہوگا، اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور اس کو بڑا بھروسہ ہے اللہ پر، ایک طرف اللہ پر بھروسہ بھی ہے اور دوسری طرف اس کا اعلان کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں حق پر ہوں، اور اس کے بیوی بچوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ سارے لوگ مجھ سے الگ ہو جائیں، دنیا مجھ سے الگ ہو جائے، لیکن میں حق پر ہوں اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اور میں اس کیس کو لڑوں گا، اور اگر میں ہار گیا تو خودکشی بھی کر لوں گا۔ یعنی جیت گیا تو ٹھیک ہے، ہار گیا تو خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر آج تک سارے لوگ قرآن پر جو ایمان رکھے ہوئے ہیں اس سے ہٹ کر وہ ایک الگ بات کہنے لگا، اور ساتھ میں کیا اعتراف، کیا کہہ رہا ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، یعنی اللہ کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف بات کر کے وہ اللہ پر بھروسہ اس کو، اور کہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلے گا اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اسی راستے پر چلنے دیں گے، اس کی منشا ہے نا، اس کی خواہش ہے کہ میں ہٹ کر چلوں، ٹھیک ہے چل، لیکن کیا ہوگا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم تک پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مرنے کے پہلے ہی وہ اعتراف اعلان کر رہا ہے کہ خودکشی کر کے مروں گا، اور خودکشی والی موت ہی وہ موت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ جس انداز میں، لمبی روایت ہے، جس انداز میں مرنے والا اپنی خودکشی کرتا ہے، جس چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہے، جہنم میں وہی سزا اس کو ملتی رہے گی، وہ تکلیف اپنے آپ کو دیتا رہے گا، اور جہنم کی آگ الگ اس کے لیے سزا ہوگی۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ایک چیز اس نے یہ بات کہی، دوسری چیز اصل اس کا اعتراض کیا تھا کہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا، بعد میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 3 خلیفہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ 3 خلیفہ نے اس میں کچھ آیتیں اپنی طرف سے ڈال دی ہیں جن آیتوں پر اس کو اعتراض تھا، اور اس کی جہالت کا اندازہ کیجیے کہ
اس پر رد کرتے ہوئے ہندوستان کے ایک ماہر قانون ہیں فیضان مصطفیٰ، انہوں نے اس کے تعلق سے کہا ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے وسیم رضوی نے کہ میں نے اس پر ریسرچ کیا، قرآن کو پڑھا ہوں اور اس کے بعد میں نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حقیقت میں پڑھ لیا ہوتا تو یہ کام کرتا ہی نہیں، اور انہوں نے اس کے باقاعدہ بتائیں کہ حوالے جو دیا اس کی اوقات یہ ہے کہ اس کو قرآن کی سورہ اور آیت میں ہی فرق نہیں معلوم، آیت کس کو کہتے ہیں سورت کس کو کہتے ہیں۔ اس نے ایک حوالہ دیا ہے سورہ نمبر 129، جبکہ قرآن میں 114 سورتیں ہی ہیں، لیکن اس نے جو حوالہ دیا سورہ نمبر 129۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن پڑھنا اس نے خود نہیں پڑھا، جہالت کے ساتھ، اور اس کا مقصد کیا ہے آپ اس کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک مقام پر ایک عہدے پر رہ کر اس نے نہ جانے کون کون سے کام کیے ہیں، بدعنوانیاں کیا ہیں، اس کے پیچھے کیس ہیں کئی ایک، ان سے بچنے کے لیے ممکن نہیں کیا ہو، شہرت کے لیے اس نے کیا ہو، اس کا مقصد وہ جانے۔ لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں رب کا اعلان یہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو قرآن بھی اللہ کی ہیبت سے، اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، اور قرآن کے تعلق سے کئی ایک پہلو قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس میں سے ایک بات یہ بھی کہی ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن رب کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا، اس میں کسی اور کی باتیں ہوتی تو یقیناً اس میں بہت ساری اختلافی باتیں تم کو ملتی۔ یعنی یہ قرآن آج تک ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے کے ساتھ جیسے کہ ویسے سلامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ تو ایک تو یہ عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دیا، ہم اس کتاب کو خود پڑھیں۔ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کم از کم اتنا تو کریں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایسا کوئی شخص ہمارے سامنے آئے جس کو قرآن کی کسی آیت پر اعتراض ہو تو ہم کچھ تو بول سکیں، کچھ تو جواب دے سکیں کہ بھائی آپ نے جو بات کہی ہے وہ ایسی نہیں ہے، ایسی ہے۔ کیونکہ اس کو جو اعتراض ہے اصل میں وہ آیتیں جن میں قتال کا، جہاد کا تذکرہ ہے، اور جہاد کی جتنی بھی آیتیں قرآن میں، جتنے احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں، وہ اس کے پس منظر کے ساتھ، بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر ان آیتوں کو پڑھا جائے گا تو بالکل صحیح سمجھ میں آئے گا، ایک عام آدمی بھی سمجھ لے گا کہ بات حقیقت ہے۔ اور اگر صرف اتنے حصے کو توڑ کر ذکر کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے نفرت جھلکے گی۔ لیکن قرآن کا جو مقصد ہے وہ امن قائم کرنا ہے۔ حقیقت میں اگر قرآن کو اس کے انداز، اس کے مقصد کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور اعتراض کرنے والوں کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑیے، خود پڑھیے، اور اپنے آپ کو ان عزت دار لوگوں میں شامل کیجئے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو نہیں آتا تو قرآن سیکھیے، اللہ کی نظر میں آپ بہترین انسان بن جائیں گے۔ اور سامنے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے فتح الباری، انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے کہ اذا دخل شعبان کان السلف یکبون علی القرآن، کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو ہمارے اسلاف قرآن سے بہت گہرا تعلق قائم کر لیا کرتے تھے۔ وہ تو قرآن ویسے بھی پڑھتے تھے، قرآن سے ان کا رشتہ تھا ہی، لیکن شعبان آتے ہی، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ان کا رشتہ قرآن سے اور زیادہ مضبوط ہو جایا کرتا تھا۔ میں بھی آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن سے رشتہ جوڑیں اور کوشش کریں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا کسی بھی انداز میں، یعنی ہم کوشش کریں گے کہ کسی کے پاس بھی جا کر ہم قرآن کو پڑھ لیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن اچھا پڑھتے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم ان سے قرآن سیکھ لیں گے۔ رمضان سے پہلے ہمارا یہ عہد ہونا چاہیے، یہ اللہ سے ہم دعا بھی کریں، اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ دوسری چیز جو خلفائے راشدین پر، 3 خلفاء پر خاص طور سے اس نے اعتراض کیا، لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں آپ سے یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں، ہمارا ایمان ہے
کہ جو ان صحابہ میں سے کسی پر اعتراض کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی انسان صحابہ کے بارے میں کوئی اعتراض کرتے، اس کا ایمان کہاں باقی رہ جائے گا؟ صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور دنیا کے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا معیار نبی کے صحابہ کا ایمان ہے کہ اگر لوگ ویسا ایمان لائیں گے جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تب تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ یعنی وہ صحابہ جن کے ایمان کو رب نے دیگر انسانوں کے ایمان کا معیار قرار دیا ہو، ان لوگوں کے ایمان اور ان لوگوں کی ایمانداری پر اگر کسی کو شک ہو جائے تو اس کا ایمان کہاں باقی رہا؟ جن خلفاء پر اس نے اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا، خاص طور سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اس نے اعتراض کیا کہ انہوں نے جو ہے زیادہ اس پر وہ کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت کے اعتراف، جن کی عظمت کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوا ہے۔ ایک مجلس پہ صحابہ اکرام کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں آدمی کو جنت کے فلاں دروازے سے پکارا جائے گا، اس کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا۔ الگ الگ دروازوں کا تذکرہ آپ نے کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، کہا اللہ کے رسول مجھے یہ الگ الگ دروازوں کے بلائے جانے والے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں ابو بکر ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوگے۔ اللہ اکبر! جس صحابی کا، جس شخصیت کا، جس انسان کا یہ مقام و مرتبہ ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا تھا کہ مجھ پر جن لوگوں کا احسان ہے سب کے احسان میں نے چکا دیا، سوائے ابو بکر کے احسان کے میں نے ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ جب آپ نے دروازوں کو مسجد نبوی کے راستوں کو بند کروایا تھا تو آپ نے اعلان کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف سے جو راستہ ہے اس کو باقی رہنے دو، باقی سارے دروازے وہ باقی راستوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ ابو بکر صدیق کا مقام کہ پیارے نبی نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنے مصلے پر کھڑے کیا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میرے بعد اس مصلے کا حقدار کوئی ہے۔ جنگ کے موقع پر آپ کہیں جاتے تھے تو الگ الگ صحابہ کو آپ مدینے کی ذمہ داری سونپ کر جاتے تھے، لیکن آپ مسجد نبوی میں اپنے گھر میں موجود ہیں۔ اس موقع پر، بیماری کے موقع پر آپ نے جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت مختصر میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ جن پر اس کو اعتراض وسیم رضوی کو، جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ مقام عمر کو حاصل ہوتا۔ پیارے رسول نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ وہاں سے بدل دیتا ہے، اس راستے پر شیطان نہیں چلتا، اس کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ عمر کے راستے پر چل سکے۔ وہ صحابی جن کی زبان سے کلمات نکلتے تھے، کئی ایک موقع پر ایسے ہوا کہ حضرت عمر نے کوئی مشورہ دیا ہو اور اس مشورے کے عین مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دیا۔ یہ مقام تھا۔ اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پیارے رسول گھر میں تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی سے ایک کپڑا آپ کا ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پیارے رسول کے سسر ہیں، تشریف لائے اور اجازت مانگی، آپ اسی حالت میں رہیں، اجازت دے دیے، ابو بکر صدیق آئے، بات چیت کی، چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، وہ بھی سسر ہے اللہ کے رسول کے، اور انہوں نے آ کر اجازت مانگی، انہوں نے اجازت لینے کے بعد بات چیت کی، چلے گئے۔ آپ اپنی حالت میں تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جیسے اجازت مانگی دروازے سے، ام المومنین فرماتی ہیں فجلس وسوى ثيابه، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو صحیح کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیا، پنڈلی کا جو حصہ کھولا ہوا تھا اس کو ڈھانک لیا۔ حضرت عثمان تشریف لائے، بات چیت کی، چلے گئے۔ ام المومنین نے پوچھا اللہ کے رسول میرے والد آئے تھے، آپ نے کوئی
اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لائی. عمر آئے تھے آپ ویسے ہی رہے, لیکن جب عثمان آئے تھے کیا بات تھی, آپ نے ان کے آنے پر اپنے کپڑے کو ڈھانک لیا تھا, پنڈلی کو ڈھانک لیا. آپ نے اتنا قیمتی جملہ کہا تھا کہ شان عثمان کے لیے بڑا قیمتی جملہ ہے. کہا تھا یا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, عائشہ کیا اس آدمی سے شرم نہ کروں, اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایسا انسان جس کی ایمانداری پر, جس شخصیت کی امانت میں اگر کوئی خیانت کر لے, اس کے ایمان کا تو جنازہ نکل گیا, اس کا ایمان برقرار نہیں رہ سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کے ایمان میں, صحابہ کی عدالت میں, صحابہ کی صداقت میں اگر کوئی اعتراض کر لیا جائے, ان کو متہم قرار دے دیا جائے, تو پھر ایمان کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی, اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. جن لوگوں کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا, جب وہ ستون ہی ٹوٹ جائیں گے, وہ کالمز ٹوٹ جائیں گے, تو پھر عمارت کہاں سے برقرار ہوگی. اسی لیے یاد رکھیے, صحابہ کا دفاع کرنا, ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ان کے حق میں ہم کو بولنا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر احد پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. احد پہاڑ کے اوپر آپ تشریف لے گئے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے, ساتھ میں ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم, یہ تینوں صحابہ وہاں پر آپ کے ساتھ موجود تھے. جیسے آپ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے, فرجفا, احد پہاڑ کانپنے لگا, اس کے اندر جنبش ہوئی, حرکت میں آ گیا. آپ نے فرمایا اثبت یا احد, اے احد ثابت رک جا, حرکت نہ کر. فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان, تیرے اوپر کوئی عام انسان نہیں ہے, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور 2 شہید تیرے اوپر چل رہے ہیں. ایسے انسان, ایسی ہستیاں جن کے بارے میں بار بار نبی کی زبان سے ایسے کلمات نکلے ہوں, ان کے خلاف کوئی انسان کچھ کہے, اور وہ بھی کہ جس معاملے میں, جس بات کو لے کر, قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں لے کر اس نے بات کہی ہے, اگر اس واقعے پر غور کر لیں گے تو ان کی صداقت, ان کی امانت داری کی داد دینا پڑے گا. اور ہمارے داد دینے کی کیا ضرورت, وہ تو خود سچے تھے, نبی کے صحابہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے دل چیک کیے تھے. جب سب سے قیمتی اور پاک و صاف دل جو دکھا تھا وہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. اور جب تمام لوگوں میں اللہ نے چیک کیا جو سب سے پاکیزہ دل تھے, ان کو نبی کے صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے. اور قرآن کا جو معاملہ ہے کہ قرآن میں ان لوگوں نے خرد برد کر دیا. قرآن جو ہے قرآن جو تھا نبی کی زندگی میں جو نازل ہوا تھا, اس میں بعد میں ان لوگوں نے کچھ داخل کیا ہے. صحیح بخاری میں اس کے دونوں اعتراض کا جواب موجود ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمامہ کی جنگ میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین, بہت سے لوگ شہید ہو چکے اور بہت سارے قراء, حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بہت زیادہ جب لوگ شہید ہو جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم سے ضائع ہو جائے. اس لیے اس کا ایک ہی راستہ ہے ان تجمع القرآن, کہ آپ قرآن کو اکٹھا کروا دیجئے. وانی ارى ان تجمع القرآن, میرا خیال یہ ہے کہ آپ قرآن جمع کر لیں. فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا بات کہی تھی, کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے عمر میں وہ کام کیسے کر لوں جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, اکٹھا ایک جگہ نبی نے نہیں کیا, میں کیسے وہ کام کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ فلم ازل اراجع, حضرت عمر نے جب یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے, یہ دونوں کی بات چل رہی ہے, حضرت عمر بار بار سمجھاتے رہے, ہوا واللہ ہوا خیر, اللہ کی قسم امیر المومنین یہ اچھا کام ہے, آپ یہ کام کر لیجئے. حتی شرح اللہ صدر ابی بکر, یہاں تک کہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کو کھول دیا. اب تک نہیں تیار تھے وہ, لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ابو بکر قرآن کو جمع کرو. دونوں بزرگ ہستیاں
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا انہوں نے اور بتایا کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے. ان کی زبان پر بھی وہی کلمہ تھا. کیف تفعلان شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دونوں وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا. یہ صحابہ ہیں جن کو ایک ایک پل میں اس بات کا ایمان، ان کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم وہ کام کیسے کریں جو نبی نے نہیں کیا. ان پر اعتراض. جب یہ دونوں عظیم ہستیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، زید بن ثابت کو بھی سمجھایا کہ دیکھو بات ایسی ایسی ہے. زید بن ثابت کہتے فلم ازل اراجعہ، میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس بات کو بار بار دہراتا رہا، حتی شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے بھی سینے کو کھول دیا جیسے ابو بکر و عمر کے سینے میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی. اس کے بعد جب تیار ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اے زید بن ثابت، ہم کو معلوم ہے انک رجل شاب لا نتہمک وکنت تکتب الوحی، تمہارے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ تم جوان بھی ہو، تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور تم وحی کو لکھا کرتے تھے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تم جمع کرو. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق اگر پہاڑ کو کہیں ہٹانے کی بات کہتے، ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی بات کہتے، وہ میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن کو جمع کرنا اس سے زیادہ مشکل کام تھا. لیکن اللہ کی طرف سے بات تھی، اللہ نے دل میں ڈالا تھا اور اس کے بعد یہ کام جب ہو چکا اللہ نے قرآن کو جمع کروا دیا. کہتے ہیں کہ چمڑوں میں، ہڈیوں میں، کھجور کی ٹہنیوں میں قرآن لکھا ہوا تھا. میں نے سب کو ایک جگہ جمع کیا اور جن کے سینوں میں قرآن تھا ان سے بھی میں نے مدد لے کر قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا. یہ اللہ نے عزت بخشی، ان کے ذریعے قرآن کو جمع کیا گیا. اور اگر کوئی قرآن پر اعتراض کرے گا اللہ اس کو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دے گا. کیسے ذلیل کرے گا؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رجل نصرانیا، ایک آدمی نصرانی عیسائی آدمی تھا، فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا. عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا. فقرأ البقرہ وآل عمران، دو سورتیں پڑھ لیا اس نے، سورہ بقرہ بھی پڑھ لیا، سورہ آل عمران بھی پڑھ لیا. فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اس کو یہ عزت دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن گیا، یعنی وہی لکھا کرتا تھا. جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی وہ لکھتا تھا. اتفاق دیکھیے، جب اس کی قسمت پلٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو یہ مقام دیا تھا وہ ہضم نہیں ہوا. فعاد نصرانیا، پھر سے مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا اور عیسائی ہو گیا پھر سے. اور اب کیا اعلان کر رہا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کے جملے کیا ہے؟ ما یعلم ما یدری محمد الا ما کتبت له، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی ہی باتیں آتی جو میں نے اس کو لکھ کر دیا ہے. نعوذ باللہ. یعنی اس کو اللہ نے یہ عزت دیا تھا کہ قرآن لکھنے لگا تھا، لیکن جب مرتد ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نے جو لکھ کے دیا ہوں محمد کو اتنا ہی بر آتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو موت دے دیا، مر گیا وہ. لیکن موت تک اس کو معاملہ نہیں، مرنے کے بعد کیا ہوا، اللہ نے کیسے اس کو رسوا کیا اور دنیا کے لیے عبرت بنا دیا کہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے مر گیا، دفن کر دیے، زمین میں قبر کھود کے دفن کر دیے. فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، جب صبح دیکھے تو قبر کے باہر پڑا ہے، وہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے. تو اس کے ساتھیوں نے کہا ھذا فعل محمد واصحابہ نبشوا عن صاحبنا، کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے، یہ ان کا دین چھوڑ کر واپس آ گیا ہمارے پاس، اس لیے دشمنی میں ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں. ثم حفروا له واعمقوا له، ان لوگوں نے پھر سے قبر کھودے اور بہت گہری قبر کھودے کہ اب تو نہیں نکال سکیں گے. دفن کیے، دوسرے دن صبح نکلی، پھر باہر پڑی اس کی لاش. کہا نہیں یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے. تیسرے دن جب قبر کھودے تیسری مرتبہ، حفروا له واعمقوا ما استطاعوا، جتنی گہری کھود سکتے تھے اتنی گہری قبر کھودے، آخری دم تک جہاں تک ہمت تھی اتنی گہری قبر کھود کے دفن کیے اور آ گئے. تیسرے دن دیکھے تو پھر قبر سے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. فعلموا ان هذا ليس من الناس،
تب ان کو یہ یقین ہوا کہ نہیں، یہ کام لوگوں کا نہیں ہے، یہ لوگوں کے رب کا کام ہے، اس کو ذلت اور رسوائی ملی ہے، اس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے کہ اس کی لاش کو بھی زمین قبول نہیں کر رہی ہے۔ سوچئے یہ اللہ کا قانون ہے، اگر اللہ کی کتاب کے خلاف، اس کے دین کے خلاف کوئی کچھ کہے گا، جو سچا دین ہے کائنات میں، جس سے سچا دین، جس سے سچی کتاب کوئی نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی اعتراض کرے گا، اس کو اللہ زمین میں قیامت کے دن تو سزا دے گا، وہ بات کی بات ہے، ذلیل اللہ رب العالمین اس کو یہی کر دے گا، یہی اس کو رسوا کر دے گا۔ اس لیے میں نے وہ جملہ کہا ہے کہ اسی روش پر چلتے ہوئے وسیم رضوی کی اگر موت ہوگی تو وہ موت کو ذلت کی چادر اوڑھ کر اپنے گلے لگانے والا ہے، اور اگر اللہ چاہے اس کو توبہ کی توفیق دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اسی حالت میں اگر اس کی موت آئے گی تو اللہ رب العالمین اس کو یہاں بھی رسوا کرے گا اور وہاں بھی اس کے لیے سزا اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو اعتراض تھا خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا ان تینوں خلفاء کے بارے میں، کہ ایک ہی کو کیوں قرآن جمع کرنے کو بولے، اور بھی لوگ تھے، تو قرآن تو یہاں پر زید بن ثابت نے جمع کرنے کی ذمہ داری لیے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا، میں نے جہاں جہاں قرآن لکھا تھا وہاں سے قرآن جمع کیا، اور لوگوں کے ومن صدور الرجال، لوگوں کے سینوں میں جو قرآن یاد تھا وہاں سے میں نے قرآن جمع کیا۔ اکیلے زید بن ثابت کے پاس قرآن نہیں تھا، اور بھی لوگوں سے انہوں نے قرآن کا موازنہ کیا تھا کہ بھئی یہ آیت صحیح ہے کہ نہیں، جو میں لکھ رہا ہوں وہ موازنہ کر کر کے انہوں نے ان آیات کو، ان صورتوں کو قرآن میں جمع کیا تھا جو الگ الگ جگہ تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن جو یہ جمع ہوا تھا اس کی ایک کتابی شکل، ایک شکل انہوں نے دی تھی، اس پر بھی ہم دیکھ لیں کہ اکیلا کوئی ایک آدمی نہیں تھا، اور ان کو بھی یہ کام کرنے کے لیے کہنے والا کون عظیم انسان تھا، وہ صحابی تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اسپیشلسٹ تھے وہ کس چیز کے، فتنوں کے بارے میں ان کا معاملہ یہ تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے لیکن میں شر کے، برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ عظیم صحابی، یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا لوگوں کے بیچ میں، وہ پریشان تھے کہ لوگوں میں قرآن میں کچھ اختلاف آ جا رہا ہے، کچھ الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں، کوئی الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، اے امیر المؤمنین اس امت کی فکر کیجئے، اس سے پہلے کہ یہود و نصارہ جیسے اپنی کتاب میں اختلاف میں پڑ گئے، کہیں یہ امت بھی قرآن میں اختلاف میں نہ پڑ جائے۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی بلا چوں چرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، فارسل الی حفصہ، وہ جو صحیفہ جمع کیے تھے زید بن ثابت نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، ان کے پاس رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد وہ صحیفہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ان کے پاس تھا۔ حضرت عثمان نے جب یہ بات سنی تو حضرت حفصہ کے پاس بھیجا، یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے، حضرت حفصہ کے پاس خبر بھیجا اور کیا کہا، ارسلی الینا بالمصحف ننسخها فی المصاحف ثم نردوها الیکی۔ ایمانداری دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، حضرت حفصہ کے پاس خبر بھیج رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ قرآن تھا، یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں، اب وہ میرے پاس پہنچا دو، بلکہ یہ خبر بھیجا کہ وہ صحیفہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، وہ مصحف ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم اس کی کاپی کروا لیں گے اور اس کے مصحف بنا لیں گے، ثم نردوها الیکی، اور آپ کی جو امانت ہے ہم واپس آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ جب وہ مصحف آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ، انہوں نے بھی کیا کہا بغیر پوچھے، فارسلت بها الى عثمان، حضرت ام المومنین نے فوراً حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا، اور جب وہ مصحف ان کے پاس آ گیا، اب دیکھیے فامر زید بن ثابت و عبداللہ ابن الزبیر و سعید ابن العاص
وہ عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، 4 لوگوں کا تذکرہ کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عثمان نے زید بن ثابت کو، عبداللہ بن زبیر کو، سعید بن عاص کو اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، یہ 4 صحابہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ قرآن کی کاپی کریں، یہ جو مصحف زید بن ثابت نے جمع کیا تھا اس کی کاپی کریں، اس کی نقل کریں، اس کو لکھیں اور الگ الگ ان کے مصحف اور زیادہ تیار کریں۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو 3 اس میں قریشی صحابہ تھے، قریشی لوگ تھے، قبیلہ قریش سے جن کا تعلق تھا، کہا کہ اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن، کہ اے لوگوں، اے تینوں لوگوں جو قریش کے لوگ ہو، یہ یاد رکھنا اگر کسی معاملے میں قرآن کے کسی لفظ کو لکھتے ہوئے زید بن ثابت سے تمہارا اختلاف ہو جائے گا تو فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، قریش کی زبان میں لکھنا اس کو۔ الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ انداز اور لہجے تھے قرآن پڑھنے کے یا الفاظ کے، تو کہا کہ اس کو قریش کے لہجے میں اور انداز میں لکھنا، اس لیے کہ قرآن اسی انداز میں انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایک شخص کو ذمہ داری نہیں تھی، 4 لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری دیا تھا، ان کے نام باقاعدہ ذکر کیے گئے صحیح بخاری کی اس روایت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ ان 4 کو حکم دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اختلاف اگر کہیں آ جائے لکھنے میں تو قریش کی زبان میں لکھنا، کیونکہ اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جب لکھ کر ہو گئے، کاپی ہو گئی، پھر کیا کیا؟ پہلا کام فرد المصحف الی حفصہ، ایمانداری بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جس پر اعتراض کیا ہے اس نے کہ ان 3 لوگوں نے اس میں خرد برد کیا، وہ 2 کا واقعہ تو آپ نے سنا، اللہ نے دل میں ڈالا تھا اور حضرت عثمان نے جب کاپی کیے تھے تو بول کر منگوائے تھے کہ واپس دے دیں گے، اور لکھنے کے فوراً بعد پہلے صحیفہ واپس کیا، وہ مصحف واپس کیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور باقی جو کاپی کر کے مصحف تیار ہوئے تھے فَأَرْسَلَ إِلَىٰ كُلِّ أُفُقٍ، ان کے دور خلافت میں جو مسلمان حصے تھے مسلم مملکت کے، ہر علاقے میں ایک صحیفہ بھیج دیا، ایک مصحف بھیج دیا، اور یہ اعلان کروا دیا کہ اب اس کے علاوہ جو بھی مصحف ہیں، کیونکہ حضرت حذیفہ نے آ کر کیا بتایا تھا، ان کے بیچ میں کچھ اختلاف نہ ہو جائے لوگوں کے بیچ میں، تو کہا کہ اب اسی قرآن کو رائج کیا جائے، اس کے علاوہ جو اگر قرآن کی طرف منسوب ہو اس کو جلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، قرآن کا یہی مصحف جو اب ہم نے لکھوایا ہے اس چیز کو برقرار رکھا جائے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام نے قرآن کو لکھنے میں، قرآن کو اکٹھا کرنے میں کہیں سے ایک نقطے کی بھی خیانت نہیں کی، اور اگر کوئی کہے ہم اس کے ایمان کو ایمان نہیں مان سکتے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کیا ہے وہ قیامت تک جیسے کی ویسی سلامت رہے گی، دنیا کے کوئی انسان اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور رب کا تو اعلان ہے کہ پورے کے پورے انسان اور جن جمع ہو کر بھی الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اگر اس قرآن کے جیسے کوئی کتاب لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ اسی لیے یہ یاد رکھیں، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ یہی 2 بات ہے، قرآن انتہائی عظیم کتاب ہے، اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ کر اپنی عزت کی فکر کیجئے، دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، اور قرآن پر کوئی اعتراض کرے ہم کو قرآن پڑھنا اور سمجھنا چاہیے تاکہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو سب جگہ ملیں گے جن کو قرآن سے اعتراض ہوتا ہے، جن کو حدیث سے اعتراض ہوتا ہے، جن کو دین کی تعلیمات سے، اسلام کی تعلیمات سے اعتراض ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر ہمارے سامنے آئیں تو ان سے بات کی جائے، سمجھایا جائے، اور نہیں مانتے لوگوں کے سامنے برملا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کے فتنے سے محفوظ رہے، اس لیے کہ قرآن ہمیں، حدیث ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور قرآن سے ایک بات میں نے یہ کہی کہ قرآن کی عظمت کو پہچانیں، اپنا رشتہ اس سے جوڑیں۔ دوسرا، صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف اپنے دل میں رکھیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی اگر ان کے خلاف کچھ کہتا ہے ہم اس کا دفاع کریں، ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کے انداز میں اور انہی کے طریقے پر قرآن و حدیث کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کے ذریعے جو پیغام اللہ نے ہم کو دیا ہے، فتنوں سے بچ کر اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین
العالمین ہم میں سے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم پابندی سے قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو سمجھیں بھی، قرآن کو عمل کر کے دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔